جناب مراد سعید صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب، سب سے پہلے حکومتی اقدامات کے اوپر آتا ہوں اور اس کے بعد جو ابھی اپوزیشن کی طرف سے مشاورت، مشورہ، تجاویز یا سوال ہوئے اسی کے اوپر آؤں گا. اسپیکر صاحب، سب سے پہلے میں اس پورے ایوان کی طرف سے اپنے جو اس کرونا کی وبا میں فرنٹ لائن سولجرز ہے، پیرامیڈک سٹاف، ڈاکٹرز، نرسز، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب میں ان طلباء کا بھی ذکر کروں گا کہ جن کے اوپر پہلے دن سے کرونا کی وبا پھیلی تو سیاست کی بڑی کوشش کی گئی. ووہان کے اندر جو پاکستانی طلباء ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسپیکر صاحب، میں اس کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں سے آپ لوگ کی جی نہیں اسپیکر صاحب، اس ایوان کے اجلاس کے اوپر کاروائی کے اوپر عوام کے لاکھوں کروڑوں روپے لگتے ہیں. اگر اپوزیشن کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، لیکن پھر بھی ہم ان کے جو تجاویز اور سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کا سنجیدگی سے جواب دیں گے انشاءاللہ. اسپیکر صاحب، پھر اس کے ساتھ میں ابھی اقدامات کے اوپر آتا ہوں. اسپیکر صاحب، کہ جب کرونا کی وبا پھیلی تو ایک گلوبل سچویشن، انٹرنیشنل سیناریو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر پاکستان کس انداز سے مقابلہ کر رہا ہے اس کے اوپر آتے ہیں. اسپیکر صاحب، دنیا کی مضبوط معیشت ہے، اس کا مقابلے کرنے میں ناکام. دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹمز اس کے سامنے بے بس. امریکہ جو خود کو سپر پاور کہتا رہا، 80,000 سے زیادہ کے اموات. جو دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹم، چاہے وہ کینیڈا ہو، یو ایس ہو، یو کے کا ہو، لیکن اٹلی کے ہیلتھ سسٹم کو بھی بہترین ہیلتھ سسٹم کہا جاتا ہے. اسپیکر صاحب، وہ بھی اس کے سامنے بے بس. پاکستان میں جب یہ وبا کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اس کی روک تھام کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ سامنے رکھے کہ ہم اس پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ جس میں 35-40 سال حکومتوں کرنے والے بھی اپنے علاج کے لیے بھی اسپتال نہیں بنا سکے. یہ آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے. پاکستان کے اندر پبلک ہیلتھ کے اوپر انویسٹمنٹ بالکل نہیں. پاکستان میں غربت کی شرح 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اسپیکر صاحب، لیکن 40% پاکستان میں وہ طبقہ ہے جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا. تو اسپیکر صاحب کہ یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم کہ جو قرضوں کی دلدل میں پس چکا ہے. اب دنیا کے اندر کرائسس آیا، پاکستان نے بھی اس کو ڈیل کرنا تھا. اسپیکر صاحب، عمران خان ملک کے وزیر اعظم پہلے دن پاکستانی قوم سے مخاطب ہو کے انہوں نے لائحہ عمل دیا، اور اسی لائحہ عمل کے اوپر آتے ہوئے حکومتی اقدامات اور پھر ان کی تجاویز اور سوالات کے جوابات. پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم نے اپنے قوم کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، ہم نے مرض سے بچانا ہے، ہم نے بھوک سے بچانا ہے، ہم نے افلاس سے بچانا ہے، ہم نے ان کو بے روزگار ہونے سے بچانا ہے، ہم نے ان کی دیہڑی کو محفوظ رکھنا ہے، ان کو سہولیات دینی ہے. یہ تو ایک ڈائریکشن دے دیا. لیکن وہ پاکستان جس میں 35-40 سالوں میں بلکہ 70 سالوں میں ہیلتھ کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی تھی، ایمرجنسی بنیادوں پہ کہ 100 ٹیسٹ کی آپ کی کیپیسٹی تھی، آج خود اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ 20-25 ہزار تک آپ کی کیپیسٹی چلی گئی 2 مہینے کے قلیل عرصے میں. آپ کو سینیٹائزر کی ضرورت تھی، آج پاکستان سینیٹائزر ایکسپورٹ کر سکتا ہے. آپ کو ماسک کی ضرورت تھی، پاکستان نے خود بنانے شروع کر دیے. آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت تھی اسپیکر صاحب، پاکستان اس کو خود پروڈیوس کرنے لگا، پروڈکشن کرنے لگا. یہ 2 مہینے کی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 70 سال کی پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اسپیکر صاحب، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے جزوی لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن، کلسٹر لاک ڈاؤن
دنیا نے پہلی دفعہ یہ 3 جملے سنے، الفاظ سنے یہاں پہ، جس نے ابھی تقریر کی اور ہمیشہ کی طرح ایوان سے بھاگ گئے، ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. آپ نے سولوشن کوئی نہیں دیا، ویژن کوئی نہیں دیا، حل کوئی نہیں دیا. لاک ڈاؤن کرنا ہے لیکن کیا جو عوام سڑکوں پہ نکل آئے ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ لاک ڈاؤن کرنا ہے لیکن اگر وہاں پہ ڈاکٹر فرقان ایڑیا رگڑ رگڑ کے کراچی کے اندر اس کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا تو اس کا میں کس سے پوچھوں؟ اس کا جواب میں کس سے لوں؟ اسپیکر صاحب اس کا بھی آپ نے کچھ کرنا ہے، آپ نے انتظامات بھی کرنے ہیں. 2 مثالیں سامنے رکھتا ہوں اسپیکر صاحب. ایک مردان کا یو سی منگا، وہاں پہ پازیٹیو کیسز آتے ہیں اسپیکر صاحب. حکومت خیبر پختونخوا فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے منگا کو سیل کرنا ہے، پورا کا پورا سیل ہو جاتا ہے، لیکن کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کی زندگیاں محفوظ کیسے بنتی ہے اسپیکر صاحب؟ کہ ہم گھر گھر راشن پہنچا دیتے ہیں کہ 2 ہفتوں تک آپ نے باہر نہیں نکلنا، لیکن 2 ہفتے تک ریاست آپ کی ذمہ دار ہے، حکومت ہے. پاکستان میں جب لاک ڈاؤن ہو رہا تھا اسپیکر صاحب، تو لاک ڈاؤن کے دوران عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج بھی دیا، 1200 ارب کا. انہوں نے جو بات کی ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں. ملیشیا، انڈونیشیا، فلیپینز، بنگلہ دیش، انڈیا، جن کے اکانومیز اب سے بہتر ہے اسپیکر صاحب، انہوں نے اتنا بڑا معاشی ریلیف پیکج نہیں دیا جو پرائم منسٹر عمران خان نے دیا ہے. مثالیں دیتے ہیں، دلیل یہ ہے پرائم منسٹر عمران خان نے جب ریلیف پیکج دیا اس کے ساتھ دوسرا کام کہ سب سے پہلے میرے پاکستان کے مزدور کا، دیہڑی دار کا، رکشے والا، ڈرائیور، دکاندار، چھوٹا ریڑھی والا، ان کا پوچھا اور کیا اعلان کیا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 فی خاندان حکومت پاکستان کی طرف سے ملے گا جو اس دوران مالی بحران کا اور مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو. اس کے ساتھ دوسرا اعلان کیا کہ جو چھوٹے دکاندار ہے، چھوٹا کاروباری طبقہ ہے، ان کے لیے 200 ارب کا ریلیف پیکج دیا. 3 مہینوں کے لیے بجلی کے بلوں کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ کے بجلی کے بلوں کو حکومت پاکستان اور عمران خان ادا کرے گا. سندھ کے اندر بھی اعلان ہوا اسپیکر صاحب. پھر اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ آ گیا کہ جو پاکستان کا بے روزگار ہو چکا ہے، جو ڈیلی ویجرز ہیں، ان کے لیے بھی ایک پورٹل کا آغاز کیا کہ ان کی ذمہ داری بھی ریاست پاکستان نے اٹھائی اسپیکر صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ کٹس تمام کے تمام پہلے مرحلے میں این سی او سی نے، این ڈی ایم اے نے، وفاقی حکومت نے سندھ کو بھی مہیا کیے. یہاں پہ ماسک وفاقی حکومت نے مہیا کیے. ڈیلی ویجرز کے لیے ریلیف پیکج وفاقی حکومت نے مہیا کیا. بجلی کے بلوں میں ریلیکسیشن وفاقی حکومت نے دیا. 12,000 فی خاندان 23 لاکھ خاندانوں کو سندھ میں وفاقی حکومت نے دیا. تو اسپیکر صاحب میں تو پھر یہ سوال کروں گا کہ آپ نے کیا دیا؟ آپ نے ان کے لیے کیا کیا اسپیکر صاحب؟ اسپیکر صاحب میں دوسری چیز کے اوپر آتا ہوں. ابھی بھی نامکمل اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آ جاتے کنفیوژن پھیلانے کے لیے. آپ پوری بات کیا کرے. پاکستان کے اندر جب لاک ڈاؤن ہو رہا تھا تو کیا وجہ ہے کہ لاہور کے اندر کامیاب ہو رہا ہے، پشاور کے اندر کامیاب ہو رہا ہے، لیکن سندھ کے اندر لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب آپ کو پتا ہے کہ احتجاج کس چیز کے اوپر ہو رہا تھا؟ احتجاج لاڑکانہ، سکر، بے نظیر آباد، 7 شریف، کراچی، یہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا کہ ہمیں راشن دو، جو آپ نے راشن کا اعلان کیا تھا اسپیکر صاحب. تو کیا میں بصد احترام یہ سوال کر سکتا ہوں کہ راشن کا پیسہ آپ نے کہاں پہ خرچ کیا؟ ان کا ایک وزیر آتا ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن مہیا کیا، دوسرا وزیر آتا ہے کہ 3 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن مہیا کیا، تیسرا آتا ہے کہ 5.5 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن مہیا کیا. تو کیا ہم یہ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ وہ راشن روئی زمین پر آپ نے کس پاکستانی کو یا سندھی کو دیا؟ اس کا جواب دیجئے. اسپیکر صاحب نہیں ہوتا. اسپیکر صاحب میں نے تو لاک ڈاؤن کی بات کی، منگا میں کامیاب رہا، سندھ کے اندر وبا پھیلنے کا خطرہ بنا کیونکہ لاک ڈاؤن کے دوران احتجاج ہو رہے تھے. ریلیف پیکج کی 1200 ارب کی میں نے بات کر دی. اسپیکر صاحب اب میں آتا ہوں ذرا انہوں نے جو سوالات اور جو تجاویز تھے ان کی نظر میں. پہلے انہوں نے گالم گلوچ کی بات کی اسپیکر صاحب. اس وقت
पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया एक मुश्किल वबा से हम उसका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा कि आपसे एक सवाल किया था एक टीवी चैनल ने, सवाल ये किया कि सेहत का 5.5 खरब आपने कहां पे खर्च किया? 5.5 खरब 8 सालों में आपने सेहत का कहां पे खर्च किया? स्पीकर साहब 3 दिन हो गए कि कराची के शहरों में, कराची शहर में दीवारों के ऊपर वाल चैकिंग हो रही है, गालियां दी जा रही है इनकी तरफ से। स्पीकर साहब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी इनकी तरफ से जारी है। पूरी कौम सवाल कर रहे हैं स्पीकर साहब। सवाल यह था कि खुदा के लिए अगर आपसे कोई सवाल करता है, आपसे सवाल पूछता है, तो हम सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है स्पीकर साहब? हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव यह है कि 550 खरब आपको सेहत का मिला था 8 साल में। क्या वजह है कि वहां पे अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं, स्ट्रेचर नहीं, वेंटिलेटर नहीं, दवाई नहीं, वहां पे कोई भी सहूलत आपके पास क्यों मुयस्सर नहीं? ये पैसा कहां पे खर्च हुआ? स्पीकर साहब दूसरा सवाल मैंने सवाल पूछा था इनसे और बड़े एहतराम से पूछा था, मैं आज फिर उसको रिपीट कर देता हूं। मैंने जब सवाल पूछा कि लाड़काना में कल का मैं वाकया बताऊं स्पीकर साहब, एक तरफ हम वबा से लड़ रहे हैं, लेकिन कल का मैं एक वाकया बताता हूं आपको। कल दादू में एक बच्चा फिर कुत्ते के काटने की वजह से मौत का शिकार बना स्पीकर साहब। तो स्पीकर साहब मैंने एक सवाल किया था बड़े मासूमाना अंदाज में, मैं फिर वही सवाल दोहराता हूं, और इनकी तरफ से जब गालियां आई तो मैं घर जाके मैंने पूरा रिसर्च किया कि सवाल में गलती क्या थी। स्पीकर साहब मैं डेटा लेके आया कि 2019 में लाड़काना में 29,000 कुत्तों के काटने के वाकयात हुए हैं। जहां पे अभी ये बंदा बात कर रहा था 29,000 कुत्तों के काटने के वाकयात हुए हैं। 93,000 वाकयात सिंध में कुत्तों के काटने के हुए हैं, लेकिन वैक्सीन दस्तयाब नहीं है स्पीकर साहब। तो क्या मैं मुजरिम हूं कि जब मैं आपसे सवाल करता हूं कि मेरे सिंध के 5.5 खरब का बजट आपने कहां पे खर्च किया? स्पीकर साहब हम कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं, इमरान खान उस मुल्क के सियासत के निजाम को 2 महीने में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे ये और इनका खानदान और ये माजी के हुक्मरान अपना इलाज भी नहीं कर सकते थे, उस हेल्थ के सिस्टम को हम ठीक करने जा रहे हैं। हम यहां पे एक कर्जों की दलदल में फंसा हुआ पाकिस्तान, जो कि कर्जों की दलदल में इनकी वजह से फंसा था, हम उस पाकिस्तान के अंदर अपने खित्ते के मुमालिक से ज्यादा बड़ा रिलीफ पैकेज लेके आए हैं 1200 अरब का। लेकिन जब हम देखते हैं कि परसों ही सिंध के अंदर फिर गंदम चोरी हुआ, कि एक तरफ मेरे सिंध के शहरी सड़कों पे निकल के अपने लिए राशन का मुतालबा कर रहे हैं और दूसरी तरफ गंदम गोदामों से गायब होता है स्पीकर साहब, तो क्या यह सवाल जुर्म बन जाता है स्पीकर साहब? 10 अरब की परसों वहां पे रिकवरी हुई। स्पीकर साहब इस वक्त अगर आपने इस वबा का मुकाबला करना है स्पीकर साहब, तो 2-3 चीजें करनी होगी। कल वर्ल्ड बैंक के एक आर्टिकल आया हुआ है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, और उन्होंने क्या कहा है कि इमरान खान के इन्होंने एहसास प्रोग्राम के ऊपर भी बात की। इमरान खान का एहसास प्रोग्राम मौजूदा क्राइसिस में न सिर्फ उसको खिराजी तहसीन पेश किया गया है स्पीकर साहब, बल्कि साथ में ये कहा गया है कि ये दूसरी मुमालिक को भी गुर्बत के खात्मे के लिए और इस वबा में गरीब तबके की मदद के लिए इससे बेहतरीन प्रोग्राम नहीं हो सकता, और दूसरी दुनिया को भी इसको फॉलो करना चाहिए। जनाब स्पीकर इस वक्त दुनिया मोतरिफ है प्राइम मिनिस्टर के एहसास प्रोग्राम की। इन्होंने कहा कि हमारा प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम क्या था? परसों ही हमने कराची में इनके दौर में जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इन्होंने गबन किया था, उनसे हमने रिकवरी कर दी है। इन्होंने तो उसको भी मुआफ नहीं किया। एहसास प्रोग्राम इस इमरान खान का एहसास है। ये एहसास प्रोग्राम फलाही रियासत की बुनियाद होती है, और इस मौजूदा प्रोग्राम हुकूमत का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 192 अरब का प्रोग्राम था, लेकिन इस मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में 1 करोड़ 20 खानदान के लिए मजीद 144 अरब का यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। स्पीकर साहब इसके बाद मैं एक और चीज के ऊपर आता हूं, जो फैसले होते हैं स्पीकर साहब, हम क्या
بتانا چاہتے ہیں اس وقت قوم کو کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے کسی تقریر کا یا پریس کانفرنس کا تو ہم آ کے وہاں پہ بڑھ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں؟ اسپیکر صاحب آپ کو پتا ہے کہ تمام فیصلے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ہر فیصلہ مشاورت سے این سی سی اور این سی او سی میں روزانہ کی بنیاد پہ این سی او سی میں میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے، حکمت عملی تیار کی جاتی ہے، این سی سی لے آئی جاتی ہے اور این سی سی میں تمام مشترکہ طور پہ اس کے اوپر جس پہ اوپر راضی ہو وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، جس کے اوپر سوال ہو اس کو پوسٹ پون یا ڈیلے کیا جاتا ہے۔ لیکن اسپیکر صاحب باہر آ کے ہم یہاں پہ تقریریں پڑھتے ہیں۔ اسپیکر صاحب ہم اس وقت یہ مطالبہ ضرور کریں گے، 18ویں ترمیم اور این ایف سی کی بات انہوں نے ادھوری چھوڑ دی کہ اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں، ہم بھی بڑی لمبی بحث کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ وفاق کے سے زیادہ 62% وفاق سندھ میں 23 لاکھ لوگوں کو 12,000 فی خاندان دینے جا رہا ہے۔ بجلی کی بل 3 مہینوں کے لیے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری ریاست اٹھا رہی ہے، چھوٹے کاروباروں کے لیے دکانداروں کے لیے 200 ارب کا پیکج دے رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے پورے سندھ میں بھی اور پورے پاکستان میں عمران خان ایک اور اعلان کرتے ہیں کہ اس مشکل صورتحال میں جو کاروبار اپنے مزدور کو اپنے ملازم کو روزگار سے نہیں نکالے گا، ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان ان کے لیے ریلیف پیکج لے کے آئے گی، ان کو سہولت دے گی کہ کسی کو روزگار سے نہ نکالے۔ یہ ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے۔ تو کیا ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کل ایک بہت بڑا ایشو ہے سندھ کے اندر اسپیکر صاحب، پیر جو گوٹ کا آپ نے سنا ہوگا اور پیر صدر الدین شاہ، انہوں نے کل ان کے ٹیسٹنگ کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھایا ہوا ہے اور بڑی خطرناک بات ہے، اس لیے میں ایوان میں یہ سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت ہم گلوبل کرائسس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایک عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس وقت اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ سیاسی انتقام کے لیے آپ ٹیسٹ کو استعمال کر رہے اور WHO کے سٹینڈرز کے مطابق ٹیسٹ نہیں ہو رہے اور آپ کے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اوپر اور کیپیبلٹی اور ایبلٹی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، تو اسپیکر صاحب یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس کا ان کو جواب دینا چاہیے۔ اسپیکر صاحب میں ختم، مجھے پتا ہے کہ ٹائم انہوں نے کافی لیا تھا اور مجھے ختم بھی کرنا چاہیے۔ دوسری چیز اسپیکر صاحب، میں ایک اور سوال کرتا ہوں اسپیکر صاحب کیونکہ میرے اوپر فرض ہے، میں بڑے ادب سے سوال کروں گا اور کسی کو یہ گالی نہیں لگنی چاہیے۔ سوال میرا یہ ہے اسپیکر صاحب کہ راشن کا کروڑوں اربوں روپے انہوں نے بتایا تھا اسپیکر صاحب، اور جب میں مناظر دیکھتا ہوں کہ سندھ میں لوگ خالی برتن لا کے سڑک کے اوپر احتجاج کرتے ہیں اسپیکر صاحب، تو میرے پاکستانی ہے، ہمارا دل دکھتا ہے اسپیکر صاحب۔ وہ پیسہ آپ نے خرچ کہاں پہ کیا اس کا حساب دیجئے۔ ہم آپ سے 18ویں ترمیم اور NFC کے اوپر آپ نے جس طرح کا بعد میں بات کریں گے، لیکن مجھے اتنا حق دیجئے اسپیکر صاحب کہ 5.5 کروڑ جو انہوں نے صحت کے اوپر کلیم کیا ہوا ہے، میں یہ سوال کر سکوں کہ آپ کی وزیر اعلیٰ کے حلقے میں ایمبولینس اور اسٹریچر کیوں نہیں ہے اسپیکر صاحب؟ میں یہ سوال کروں کہ آپ کسی پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے بھی آپ کا لاڑکانہ میں 29,000 کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوتے ہیں لیکن ویکسین کیوں نہیں اسپیکر صاحب؟ اسپیکر صاحب مجھے یہ سوال بھی کرنے دیں کہ انہوں نے اس وقت کراچی کے اندر اسپیکر صاحب جب ہم لوگوں کو لاک ڈاؤن اور بند کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت کراچی میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ دعائیں ملیں ان کو کہ کراچی کے اندر پانی کا مسئلہ، تر میں پانی کا مسئلہ، پوری سندھ کے اندر پانی کا مسئلہ، لیکن اور وہ احتجاج کر رہے ہیں اسپیکر صاحب۔ اگر آپ نے اس وبا کو روکنا ہے اور صحیح معنوں میں آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کی جو آپ ہدایات دیتے ہیں وہ ان سے کروانی ہے اور ان کے تاکہ وہ کر سکے اس کو، تو یہ کیجئے گا کہ ان کے پانی کا مسئلہ حل کرے۔ اور میں ایک اور مطالبہ یہاں پہ کروں گا اسپیکر صاحب کہ 450 RO پلانٹس لگانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا تر کے اندر، لیکن اسپیکر صاحب تر سے پھر اموات کی خبر آ رہی ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ ہر سال 400-500 بچے جو ہے وہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے مرتے تھے، لیکن کل ہی میں کمیشن کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جو کہ میں لے کے آیا ہوں،
وہ اگر یہاں پہ ہوتے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس وقت مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے پیر جگوٹ میں جو کچھ ہوا ہے وہ دیکھنا ہوگا. سندھ حکومت بتائے کہ ہیلتھ کے 5.5 کھرب روپے کہاں گئے, کرونا کے اوپر کیا کام کیا جا رہا ہے. انہوں نے سندھ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دادو میں ایک بچہ کلبی کتے کے کاٹنے سے جان گنوا بیٹھا ہے. سندھ میں پھر گندم چوری ہوئی ہے. 6 شہر 6 ٹیم 6 سیلیبریٹی کیپٹن. صرف 1-2 شہر نہیں, ہمارے ساتھ کھیلے گا پورا پاکستان. کراچی نائٹس, لاہور لیپرڈ, اسلام آباد ایگلز, کشمیر ہیروز, کوئٹہ وولفز, پشاور ہاکس. تو ہو جائیں تیار, پاکستان میں پہلی بار گیم شو ایسے چلے گا لیگ کے لیے. جتائیں اپنی پسندیدہ ٹیم کو, کھیلیں گے آپ اس رمضان. گیم شو ایسے چلے گا لیگ